بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی دو نمازیں پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلی کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز۔ سوال: رزق میں برکت کے لیے کون سا عمل ضروری ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور صدقہ خیرات۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 125 سال۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان دور ہو؟ جواب: بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سوال: کس نبی کے پیدا ہونے پر زمین روئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بال سفید کس عمر میں ہوئے تھے؟ جواب: 150 سال کی عمر میں۔ سوال: عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ جواب: 4 ہجری میں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب: نجیب اللہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: بی بی صفورہ۔ سوال: نماز میں کون سی غلطی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جواب: نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ سوال: غسل کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب: نہیں، غسل وضو کے لیے کافی ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے اپنے بچوں کے نام رکھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اونٹنی پر سفر کیا؟ جواب: قصوہ نامی اونٹنی۔ سوال: دجال اس وقت کہاں ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: شیطان کا سب سے خطرناک کام کیا ہے؟ جواب: وسوسے ڈالنا۔ سوال: ابلیس پر سب سے پہلے لعنت کس نے بھیجی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: صدقہ فطر میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: بچے کی تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ جواب: ماں کے پیٹ میں۔ سوال: قیامت کے دن کون سی کتاب سب کو پڑھائی جائے گی؟ جواب: نامہ اعمال۔
سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: کون سے نبی دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: سب سے پہلے شراب کس نبی کے زمانے میں بنی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: 4: پانی، دودھ، شہد اور شراب کے دریا۔ سوال: ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 10 نیکیاں۔ سوال: قرآن پاک کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی تھیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: اسلام کے مطابق نکاح کے لیے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں، روزے میں تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر نگلنے کا خدشہ نہ ہو تو کریں، مسواک بہترین متبادل ہے۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے معنی نشانیاں ہیں۔ سوال: قربانی کے جانور کی کھال بیچنا کیسا ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں۔ سوال: روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: جنتی انسان کے پاس کتنے خادم ہوں گے؟ جواب: 80,000 خادم۔ سوال: کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد اثر نہیں کرتی؟ جواب: کریلا کھانے والے پر۔ سوال: اللہ کا ذکر کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جواب: اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو، دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، زبان سے زیادہ بلند آواز کے بغیر۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: نمبر 1 خوشی کے وقت باجے کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کی آواز۔ سوال: کس صورت میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: کون سا گناہ کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: قرآن مجید میں مومنوں کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟
جواب: مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے۔ سوال: افطاری سے پہلے کون سا لفظ 3 مرتبہ پڑھنے سے سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے؟ جواب: اللہ الصمد۔ سوال: روزے کے دوران کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: رمضان کے بعد اگر روزے دار کی زندگی میں انقلاب صالحہ پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی اور پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار اور دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دینداری تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہو گیا۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندے مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی اور اس کی مغفرت اور بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔